وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، مارے غم کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے غم کے بارے میں ایک پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ تکلیف دہ چیزوں سے طبیعت کا منقبض ہو جانا اور مقدر ہو جانا، اور نئی چوٹ سے پرانی چوٹ کا تازہ ہو جانا، اور تازہ زخم سے پرانے زخم کا ہرا ہو جانا، یہ انسانی طبیعت و فطرت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی انسان اور بشر ہیں، لہذا وہ ان فطری تقاضوں سے بالا تر ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ چنانچہ سید الانبیاء حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسو سے رونا ثابت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بشری تقاضوں سے خالی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا بیٹوں کی زبانی جب بنیامین کے گرفتار کر لیے جانے کی روح فرسا خبر ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی کا غم تازہ ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی چونکہ انہی بیٹوں کے کالے کرتوت کا کرشمہ تھی، اس لیے ان کے بارے میں اپنے انقباض کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی جانب سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے، یوسف علیہ السلام کی غم انگیزی اور ان کی جدائیگی اور اس معاملے میں بیٹوں کی جو بھی بات چیت تھی اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور کوئی گفتگو نہیں کی، اور بنیامین کی گرفتاری سے یوسف علیہ السلام کا غم اس لیے بھی تازہ ہو گیا کہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے تھے اور صورت و سیرت میں ایک دوسرے کے گویا برابر تھے۔ گویا یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے پر ان کی طرف سے بھی بھرپور تسلی کا سامان یہی تھے، اور اب یہ بھی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا غم اور ان کی یاد اس لیے بھی تازہ ہو گئی کہ بنیامین کا زندہ ہونا تو یقین کے ساتھ معلوم تھا، مگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب تک کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ استرجاع یعنی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ مصیبت کے وقت اس کو پڑھنے کی کسی اور امت کو تعلیم نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس قدر بڑی مصیبت پڑی تب بھی انہوں نے اس کلمے کو پڑھنے کے بجائے یا اسفا علی یوسف کہہ کر اپنے رنج و غم اور حسرت و افسوس کا اظہار فرمایا۔ تو ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن امام رازی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا للہ میں اللہ کی بندگی اور اس کی خالقیت کا اقرار ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں قیامت اور حشر و نشر کے وقوع کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات محال ہے کہ کوئی امت اس سے ناواقف ہو یا کوئی مومن اس سے بے خبر ہو۔ یا اسف علی یوسف یا عجبا، یہ سب غم و حزن کو پکارنا اور دعوت دینا ہے۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام غم و حزن کو دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آنے اور حاصل ہونے کا وقت ہے، لیکن یہ ایک بلاغت ہے جو بولنے کا ایک انداز ہے، باقی اصل مداوع تو اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں کر رہے ہیں، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ بیٹوں نے کہا خدا کی قسم آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر کے گھل کر رہ جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اللہ ہی سے اپنے دکھ اور اپنے رنج و الم کا گلہ کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا تاللہ، یہ کہنے والے
یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور خاندان یعقوب کے دوسرے افراد اور ان کے جاننے والوں کو بھی کہا گیا ہے۔ امام رازی کے نزدیک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے علاوہ خاندان یعقوب کے دوسرے افراد بھی مراد ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کی بات کہی۔ مطلب دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ دوبارہ مصر سے واپسی کے بعد بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع دی کہ چوری کے جرم میں بنیامین کو عزیز مصر نے روک لیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر زبردست جھٹکا لگا اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں بے اختیار ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کا غم و حزن واپس سے یاد آ گیا، لیکن انہوں نے شکوہ اور شکایت کے بجائے فصبر جمیل کہہ کر معاملہ اپنا اللہ کے حوالے کر دیا۔ بیٹوں یا خاندان کے دوسرے افراد نے جب ان کے شدید غم و حزن اور اس پر صبر جمیل کو دیکھا تو کہنے لگے، بخدا آپ تو اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہیں گے یا اسی غم میں جان دے دیں گے۔ بیٹوں یا دوسرے افراد خاندان کے اس قول کا مقصد یہ ہے، یوسف علیہ السلام کے گم ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا، آخر ہر غم و حزن کی ایک حد ہوتی ہے، اب تو آپ کو صبر آ ہی جانا چاہیے اور یوسف علیہ السلام کی یاد دل سے مٹ ہی جانی چاہیے۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں یا افراد خاندان کا یہ نصیحت آمیز یا تنزیہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا، تم کو میرے معاملے میں خواہ مخواہ دخل انداز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی فریاد اور اپنے رنج و غم کا اظہار کسی اور کے سامنے نہیں کر رہا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہا ہوں، اور تم کو کیا معلوم کہ خداوند قدوس نے مجھے کس قدر نواز رکھا ہے۔ سنو، میں اللہ کی جناب اللہ کی بارگاہ سے وہ ساری باتیں جانتا ہوں جس کی تم کو ہوا تک بھی نہیں لگی۔ مجھے پوری امید ہے رب العزت میرے ساتھ لطف و مہربانی اور بخشش و عنایت کا معاملہ فرمائے گا اور مجھے مایوس و نا امید ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ بخیر و خوبی وہ یوسف اور بنیامین دونوں سے مجھے ملا دے گا۔ غالباً ایمانی فراست، نبوی دانائی یا خواب یا بذریعہ وحی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا ہو کہ حضرت یوسف باحیات ہے اور ان سے ملاقات ضرور ہوگی، اس لیے یہ والی بات ارشاد فرمائی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فصبر جمیل فرمانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر شکوہ شکایت کیوں کی جو بظاہر صبر جمیل کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی مخلوق سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ جو کچھ بھی کہا وہ اپنے اللہ سے کہا، کیونکہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ کا لفظ ہے، اس سے ظاہر ہے، اور صبر جمیل کے منافی مخلوق کو شکایت کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونا، بلکہ وہ تو عین دعا اور التجا ہے جو حقیقت میں شریعت سے ہمیں سکھایا بھی گیا ہے۔